ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا حکم دیوبندیوں کے لیے بدل چکا ہے؟ ان کے علماء کے لیے قرآن کا حکم بدل چکا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جاہل سے جاہل اور عوام بھی یہ جانتی ہے کہ قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہوگا، قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جو باوضو ہوگا، مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جو لوگ چھو رہے ہیں وہ پاک ہیں؟ کیا جو لوگ چھو رہے ہیں وہ باوضو ہیں؟ اور دوسری ایک چیز میں وہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن کے ہاتھ میں آج قرآن دیا جا رہا ہے، ایسے ہی لوگ جب کسی کو نااہل کو قرآن ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور پھر یہی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح سے نہیں سمجھنے کے بعد کہتے ہیں ارے قرآن میں لکھا ہوا ہے فلاں جگہ کہ ہندو جہاں میلے مار ڈالو، قرآن میں لکھا ہوا ہے جہاد کرو، قرآن میں لکھا ہوا ایسا کرو، قرآن میں لکھا ہوا ویسا کرو، قرآن کو ہٹایا جائے، قرآن کے حکم کو بدلا جائے، پھر یہی لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ اور کون موقع دے رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ آپ فیصلہ کریں، دیکھیں کون کر رہا ہے۔ ابھی آپ ویڈیو میں ارشد مدنی کا بیان ذرا سنیے اور دیکھیے، اور اس کے بعد میں پھر قرآن کا حکم آپ کے سامنے میں بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ کہ قرآن کو چھونے کا کیا طریقہ ہے اور شریعت کا کیا حکم ہے، کون قرآن چھو سکتا ہے اور کون نہیں چھو سکتا ہے، اور قرآن کریم چھونے کا ادب و احترام کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ اتراکھنڈ کی ٹوپی، بہت بہت شکریہ۔ یہ قرآن شریف ہے، اس کا انواد ہے اور بیان کیا بھی ہے ہندی زبان کے اندر۔ یہ میں نے کئی سال کی محنت کے بعد تیار کی ہے۔ میں اس دیکھیے یہ ہے آیت کریمہ جس کا مس یوز دیوبندیوں نے کیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کے اس تفسیر کا نام ہے صراط الجنان، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس کی 3 تفسیر پیش کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو۔ جو ہر کوئی جانتا ہے، ہر عام آدمی جانتا ہے کہ وہی لوگ چھوئیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو، مگر ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے؟ حدیث پاک میں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ قرآن پاک چھونے سے متعلق 7 احکام ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ کیا یہ لوگ وضو کیے ہوئے تھے؟ حکم نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کے کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بغیر چھوئے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جس کو نہانے کی ضرورت ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا کو چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا قرآن پاک کی آیت سے لکھا تعویذ چھونا یا قرآن پاک کی آیت والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی چھونا یا پہننا سب کے سب حرام ہے، مگر یہ تو پورا قرآن ہی ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ حکم نمبر 4، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ جیسے رومال سے اگر پکڑ لیا جو آدمی پہنے ہوا نہیں ہے تو قرآن شریف چھو سکتے ہیں۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کاندھے پر ہو، اوڑھے ہوا ہے چادر تو دوسرے کونے سے قرآن پاک چھونا سب حرام ہے۔ کرتے کے آستین سے قرآن نہیں چھو سکتے ہیں چونکہ پہنے ہوئے ہیں۔ دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہیں تو اس سے قرآن کریم کو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ چادر اوڑھے ہوئے ہیں تو اس سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کیونکہ یہ سب اس کے ہی تابع ہیں۔ قرآن کو صرف چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے اس صورت میں جبکہ قرآن پر جزدان ہو یا رومال کے ذریعے سے، مگر یہ تو پورا قرآن ڈائریکٹ ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔